بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لکھانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ظاہر ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ کل کے ولاگ میں نے بتایا تھا کہ میری طبیعت کچھ ناساز ہے 2-3 دن سے، لہذا میں نے اس میں ناغہ نہیں کیا، اور الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے آج بہتر ہے، لیکن ابھی ویکنس اور کھانسی تھوڑی سی ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی دعا کریں، وہ بھی اللہ تعالیٰ جلد ٹھیک فرمائے۔ شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ۔ اس سے پہلے میں ایک گزارش کر دوں ناظرین کے لیے کہ میں کوئی پروفیشنل یوٹیوبر تو نہیں ہوں، میں صرف زیادہ تر اللہ تعالیٰ کا کلام اور حدیث کے مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بغیر اردو ترجمہ اور تفاسیر، اور یہ کام بالکل اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور آپ دوستوں سے بھیجتا ہوں اور نئے آنے والوں کو بھی بھیجتا ہوں تاکہ ان تک دین کا علم پہنچے۔ دین کا علم قیامت تک کے لیے ہے، اور ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ جو چیز وہ خود جانتا ہو یا جو پڑھتا ہو یا اس کے علم میں آئے وہ دوسروں تک بھی ضرور پہنچائے۔ اسی پر عمل کرتے ہوئے میں آپ تک کلام الہی کی 1 یا 2 آیت روزانہ اور اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مختصر سی وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ بھی شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک ما احل لہم ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح تعلمونہن مما علمکم اللہ فکلوا مما امسکن علیکم واذکروا اسم اللہ علیہ واتقوا اللہ ان اللہ سریع الحساب، صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین محترم، یہ ابھی آپ نے سورہ المائدہ کی آیت مبارکہ نمبر 4 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ یسألونک ماذا احل لہم، لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے، کہو کہ یہ تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، جن کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ کے رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ تلاوت کی گئی آیت مقدسہ مبارکہ کی تفسیر سماعت فرمائی ہے۔ وہ تمہارے لیے سب پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں۔ اس جواب میں ایک لطیف نکتہ پوشیدہ ہے۔ مذہبی طرز خیال کے لوگ اکثر اس ذہنیت کے شکار ہوتے رہے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز کو حرام سمجھتے ہیں جب تک کہ صراحت کے ساتھ کسی چیز کو حلال نہ قرار دیا جائے۔ اس ذہنیت کی وجہ سے لوگوں پر وہمی پن اور قانونیت کا تسلط ہو جاتا ہے۔ وہ زندگی کے ہر شعبہ میں حلال اشیاء اور جائز کاموں کی فہرست مانگتے ہیں، ہر کام اور ہر چیز کو اس شبہ کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں کہ کہیں وہ منحوت نہیں ہے۔ یہاں قرآن اسی ذہنیت کی اصلاح کرتا ہے۔ پوچھنے والوں کا مقصد یہ تھا کہ انہیں تمام حلال چیزوں کی تفصیل بتائی جائے تاکہ ان کے سوا ہر چیز کو وہ حرام سمجھیں۔ جواب میں قرآن نے حرام چیزوں کی تفصیل بتائی اور اس کے بعد یہ عام ہدایت دے کر چھوڑ دیا کہ ساری پاک چیزیں حلال ہیں۔ اس طرح قدیم مذہبی نظریہ بالکل الٹ گیا۔ قدیم نظریہ یہ تھا کہ سب کچھ حرام ہے بجز اس کے جسے حلال ٹھہرایا جائے۔ قرآن نے اس کے برعکس یہ اصول مقرر کیا کہ سب کچھ حلال ہے
بجز اس کے جس کی حرمت کی تصریح کی جائے۔ یہ ایک بہت بڑی اصلاح تھی جس نے انسانی زندگی کو بندشوں سے آزاد کر کے دنیا کی وسعتوں کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ پہلے ملت کے ایک چھوٹے سے دائرے کے سوا ساری دنیا اس کے لیے حرام تھی۔ اب حرمت کے ایک مختصر سے دائرے پہلے علت کے ایک چھوٹے سے دائرے کے سوا ساری دنیا اس کے لیے حرام تھی۔ اب حرمت کے ایک مختصر سے دائرے کو مستثنیٰ کر کے ساری دنیا اس کے لیے حلال ہو گئی۔ حلال کے لیے پاک کی قید اس لیے لگائی کہ ناپاک چیزوں کو اس اباحت کی دلیل سے حلال ٹھہرانے کی کوشش نہ کی جائے۔ اب رہا یہ سوال کہ اشیاء کے پاک ہونے کا تعین کس طرح ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیزیں اصول شرع میں سے کسی اصل کے ماتحت ناپاک قرار پائیں یا جن چیزوں سے ذوق سلیم کراہت کرے یا جنہیں مہذب انسان نے بالعموم اپنے لیے اپنے فطری احساس نظامت کے خلاف پایا ہو، ان کے ما سوا سب کچھ پاک ہے۔ وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ کر رکھیں جس کو بھی تم کھا سکتے ہو۔ شکاری جانوروں سے مراد کتے، چیتے، باڑ، شکرے اور تمام وہ درندے اور پرندے شامل ہیں جن سے انسان شکار کی خدمت دیتا ہے۔ سدھائے ہوئے جانور کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جس کا شکار کرے اسے عام درندوں کی طرح پھاڑ نہیں کھاتا بلکہ اپنے مالک کے لیے پکڑ رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے عام درندوں کا پھاڑا ہوا جانور حرام ہے اور سدھائے ہوئے درندوں کا شکار حلال۔ اس مسئلہ میں فقہا کے درمیان کچھ اختلاف ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ اگر شکاری جانور نے خواہ وہ درندہ ہو یا پرند شکار میں سے کچھ کھا لیا تو وہ حرام ہوگا، کیونکہ اس کا کھا لینا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس نے شکار کے مالکوں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے پکڑا۔ یہی مسلک امام شافعی کا ہے۔ تو دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اگر اس نے شکار میں سے کچھ حصہ کھا لیا ہو تب بھی وہ حرام نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اگر ایک تہائی حصہ بھی کھا لے تو بقیہ 2/3 حلال دیتا ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے اگر اس نے شکار میں سے کچھ کھا لیا ہو تب بھی وہ حرام نہیں ہوتا، تاکہ کہ اگر 1/3 حصہ بھی وہ کھا لے تو بقیہ 2/3 حلال ہے، اور اس معاملے میں درندے اور پرندے کے درمیان کچھ فرق نہیں۔ یہ مسلک امام مالک کا ہے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ شکاری درندے نے اگر شکار میں سے کھا لیا ہو تو وہ حرام ہوگا، لیکن اگر شکاری پرندے نے کھایا ہو تو حرام نہ ہوگا، کیونکہ شکاری درندے کو ایسی تعلیم دی جا سکتی ہے کہ وہ شکار کو مالک کے لیے پکڑ رکھے، اس میں سے کچھ نہ کھائے۔ لیکن تجربہ سے ثابت ہے کہ شکاری پرندے ایسی تعلیم قبول نہیں کرتا۔ یہ مسلک امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کا ہے۔ اس کے برعکس حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شکاری پرندے کا شکار میرے سرے سے جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ اسے تعلیم سے یہ بات نہیں سکھائی جا سکتی کہ شکار خود نہ کھائے بلکہ مالک کے لیے پکڑ رکھے۔ البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو، یعنی شکاری جانور کو شکار پر چھوڑتے وقت بسم اللہ کہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت
عدی بن حاتم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آیا میں کتے کے ذریعے شکار کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو چھوڑتے ہوئے تم نے اللہ کا نام لیا ہو تو کھاؤ ورنہ نہیں، اور اگر اس نے شکار میں سے کچھ کھا لیا ہو تو نہ کھاؤ، کیونکہ اس نے شکار کو دراصل اپنے لیے پکڑا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اگر میں شکار پر اپنا کتا چھوڑ دوں اور بعد میں دیکھوں کہ کوئی اور کتا وہاں موجود ہے؟ آپ نے جواب دیا شکار کو نہ کھاؤ، اس لیے کہ تم نے خدا کا نام اپنے کتے پر لیا تھا، نہ کہ دوسرے کتے پر۔ اس آیت میں یہ معلوم ہوا مسئلہ کہ شکاری جانور کو شکار پر چھوڑتے ہوئے خدا کا نام لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر شکار زندہ ملے تو پھر خدا کا نام لے کر اسے ذبح کر لینا چاہیے۔ اگر زندہ نہ ملے تو اس کے بغیر ہی وہ حلال ہوگا، کیونکہ ابتداً شکاری جانور کو اس پر چھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا چکا تھا۔ یہی حکم تیر کا بھی ہے۔ حدیث مبارکہ حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک لوگ ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے، اور جو یا کھجور کے بھوسے کی مانند ردی قسم کے لوگ باقی رہ جائیں گے، جن کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہ ہوگی۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث، جس میں آج سورہ المائدہ کی آیت مبارکہ نمبر 4 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں، تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی ولاگ جو سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہیں، تو وہ ان تک باقاعدہ اور بر وقت پہنچتے رہیں۔ اگر مناسب سمجھے تو دوستوں سے شیئر کر لیں، تاکہ اس خیر خیر اور کار ثواب میں وہ بھی اپنا حصہ پا سکیں۔ یقیناً اس کا آپ کو ڈبل فائدہ ملے گا، کہ آپ نے خود جو آپ نے یہ کلام اور اس کا ترجمہ وصول کیا اور ایک دوسرے دوست تک پہنچایا، لہٰذا اسے شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس چیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں، تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ اسی پر آج کا ولاگ ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔